حضرات محترم، اب صرف 2-3 منٹ کے لیے علاقے کی سماجی شخصیت مولانا قاضی اسرائیل صاحب کو میں دعوت دوں گا۔ میں ان کا شکر گزار بھی ہوں کہ ہم نے انہیں دعوت دی اور وہ تشریف لائے۔ 2-3 منٹ میں آئیں اسٹیج پہ اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ قاضی اسرائیل صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ نہایت ہی قابل احترام علماء اکرام، دور سے آئے ہوئے مہمانان گرامی اور وادی نیلم کے اسلام سے وابستگی اور محبت رکھنے والے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم۔ میں بے حد شکر گزار ہوں کانفرنس کی انتظامیہ کا کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ کے سامنے 1-2 باتیں رکھ سکوں۔ سیرت انبیاء کانفرنس کا انعقاد اس علاقے میں اور اس دور میں جن لوگوں نے کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ قابل مبارکباد ہیں۔ افراتفری کے اس دور میں اور مادہ پرستی کے اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہی انسانیت کی نجات کا اصل سبب ہو سکتی ہے۔ جب بھی تاریخ انسانی لکھی جائے گی اور آج بھی جب غیر مسلم انسانوں کو کیٹیگری بنانے کے لیے دنیا میں سب سے بڑے انسان کا پتہ کرنے کے لیے جستجو کرتے ہیں، اور آج جب وہ تحقیق کرتے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے بڑے لوگ، سب سے بڑے انسان، سب سے بڑی شخصیت کون تھی، تو ان کو مجبوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی شخصیت نظر آتی ہے کہ وہ اس بات پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سب سے اوپر لکھیں۔ لیکن بدقسمتی سے اس امام الانبیاء کے ماننے والے، چاہنے والے آج دنیا میں بڑی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کا سبب صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، آپ کی سیرت مبارکہ کو چھوڑنا اور اس پر عمل نہ کرنا ہے۔ نہایت ہی قابل احترام دوستو، آپ نے بڑی اچھی تقاریر سنی اتنے بڑے جید علماء اکرام سے۔ میں اس بارے میں تو کچھ کہنے سے قاصر ہوں، البتہ ایک گزارش کروں گا کہ کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ نے قرآن مجید نہیں پڑھا۔ یہ قرآن مجید جس کو ہم سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ضابطہ حیات ہے، زندگی گزارنی کیسی چاہیے، اس میں سارے وہ طریقے بتا دیے ہیں۔ اور حضرت عائشہ نے کیا فرمایا کہ یہ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں، تو ثابت کیا ہوا کہ سارے کا سارا قرآن اللہ کے نبی کی اخلاق کی کتاب ہے۔ انسانیت کے لیے یہی درس ہے، انسانیت کے لیے یہی راہ نجات ہے۔ تو آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو رہنمائی قرآن اور حدیث اور سیرت مبارکہ سے لیں، تو وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو ٹٹولیں۔ کسی بندے کو اگر ہم نے پرکھنا ہے تو اس کے اخلاق کو دیکھیں، کہ اس کے کردار کو دیکھیں کہ وہ کتنا سیرت پاک پہ عمل کرنے والا آدمی ہے۔ تو بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں اور عمل کی دنیا میں آئیں۔ آج ہم
دنیا میں ہر جگہ پس رہے ہیں، اس کے پیچھے صرف ایک ہی سبب ہے کہ ہم نے سیرت طیبہ کو چھوڑا ہوا ہے۔ اگر ہم آج بھی وہی سیرت کے پہلو پہ عمل کریں گے اور ایک ایک پہلو کو دیکھیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم آئندہ بھی اس پوری دنیا کے امام بن جائیں گے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، وہ ساری انسانیت کے لیے سب سے بڑے امام تھے، تو اس کے چاہنے والے اور اس کی سیرت پہ عمل کرنے والے کیسے دنیا کے امام نہیں ہو سکتے؟ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں تو تاکہ ہم دنیا میں سرخرور ہو سکیں اور آخرت میں بھی سرخرور ہو سکیں۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا اور بہت بہت شکریہ ادا کروں گا آپ تمام حضرات۔ تھینک یو۔